دوسرے خلیفے تیسرے خلیفے کا زمانہ تھا، یہاں ابو بکر کا یہاں عمر کا. ایک شخص آیا اور کہنے لگا جناب عمر بتاؤ اللہ کہاں ہے؟ عمر تھوڑی دیر سوچا، کہا اللہ عرش پر ہے. اس نے کہا آپ کی بہت مہربانی، میں گناہ کرنا چاہتا تھا، اس کا مطلب فرش ہے نہیں. آگے بڑھنے لگا، امیر المومنین نے روک لیا، بندہ خدا ادھر آؤ میں تجھے بتاتا ہوں اللہ کہاں ہے. پہلا سوال جو نوجوانوں کے ذہنوں میں آتا ہے نا، مثلا ہم دیکھ رہے ہیں اللہ کیسے دیکھ رہا ہے، اس کی زبان کے نہیں، ہم بول رہے ہیں اللہ کیسے بول رہا ہے جب اس کی زبان نہیں. یہ کام اہل بیت کا تھا، معارف کو کھول کے لوگوں کے سامنے رکھیں. بعض اوقات ہم سوال کرتے ہیں، سوال کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا، یعنی سوال میں اشکال ہوتا ہے، سوال میں عیب ہوتا ہے. اہل بیت کے پاس آتے تھے خدا، اصلا یہ سوال کہ خدا کہاں ہے، یہ سوال ہی غلط ہے. امام نے فرمایا تو سوال ہی غلط کر رہا ہے، تو خالق کو مخلوق کے اندر ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہے. تیری بنیاد سوال کی غلط ہے کہ خدا کیا کائنات کو انڈے کے اندر ڈال سکتا ہے، یہ سوال ہی بنیاد سے چھٹے معاملے تیرا غلط ہے. اور بعض ایسے مسلمان تھے وہ کہتے ہیں اللہ کائنات انڈے میں ڈال سکتا ہے، کہ ڈال سکتا ہے، خدا ان اللہ علی کل شیء قدیر. معصوم نے کہا بندہ خدا اگر خدا کائنات کو انڈے میں ڈالے تو انڈا نہیں رہے گا، کائنات نہیں رہے گی. یا انڈا بڑا کرنا پڑے گا یا دنیا چھوٹی کرنی پڑے گی. اس کی مثال آپ کو اس طرح سمجھاؤں، آپ ایک پھل کھاؤ تو بولو پھل نمکین ہے، ٹھیک ہے. اب نمکین کیسے ہوا؟ آپ بولو گے نمک سے نمکینی آئی. آپ کو شربت پہ لیمو پانی، بولو یہ نمکین کیوں ہے؟ آپ بولو گے نمکینی کہاں سے آئی؟ نمک سے آئی. لیکن کوئی یہ پوچھے نمک کی نمکینی کہاں سے آئی؟ نمک کسی سے نمکینی نہیں لیتا، اس کی نمکینی اس کی ذات کا حصہ ہے. مجھے وجود کس سے ملا؟ خدا سے. خدا کو وجود کس سے ملا؟ اس کا وجود اس کا اپنا ہے. جس طرح نمک کی نمکینی اپنی ہے، شکر کی مٹھاس اپنی ہے. خدا عاریتاً کسی سے کوئی چیز نہیں لیتا. علی اور آل علی کے پاس، انبیاء کے پاس جو کچھ بھی ہے اس کا ہے، اس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اس کا ہے. وہ کسی سے کوئی چیز نہیں لیتا، اس کی ہر شے اپنی ذاتی ہے.